لائق صدر کرام، علماء کرام، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی یہ تقریب، آج کا یہ جلسہ ہم سب جانتے ہیں تکمیل بخاری کا جلسہ ہے۔ سعادت مند ہیں وہ بچیاں، وہ طالبات جنہوں نے صحیح بخاری کی تکمیل کی، جنہیں عالمیت کی رضا اور سند سے نوازا جائے گا، اور انتہائی قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین، ان کے اساتذہ، معلمین و معلمات، جنہوں نے ان پر محنتیں کر کے، جد و جہد کر کے انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اس آیت میں شہد کی مکھی کو چند ہدایات عطا کی گئی، اور پھر آگے یہ کہا گیا فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تو یہ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ہے، اور ادھر قرآن شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ہے۔ یہ جو ہدایات عطا کی گئی، اس پر عمل پیرا ہو جائے تو ہم بھی لوگوں کے لیے شفا بن سکتے ہیں، شفاء لما فی الصدور بن سکتے ہیں۔ کیا ہدایات ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اپنے گھروں کو پہاڑوں پر، درختوں پر، اونچی جگہوں پر بناؤ۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، لوگ جو ٹٹیاں باندھتے ہیں، لوگ جو چھتریاں لگاتے ہیں، لوگ جو چھپر لگاتے ہیں، ان پر اپنے گھروں کو بناؤ۔ یہ شہد کی مکھی کو ہدایت ہے، اس کے لیے گائیڈنس ہے، تاکہ اسے صاف شفاف ہوا بھی ملے، پاکیزہ ہوا ملے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے بھی اس میں درس ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں گہرائی و گہرائی ہے، معانی کا سمندر موجود ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں گائیڈنس ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا عمل، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال اتنے پاکیزہ ہونے چاہیے، اتنی بلندی پر ہونا چاہیے کہ لوگ اگر سنگباری کرنا چاہیں تو ان کے پتھر ہم تک نہ پہنچ سکے، اگر دست درازی کرنا چاہیں ان کے ہاتھ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں، اگر کوئی تھوکنا چاہے تو پلٹ کر کے تھوک اس کے منہ پر آئے۔ وَلَسْتُ أُبَالِي بَعْدَ إِذْ رَأَتْنِيَ الْعُلَا أَكَانَ تُرَاثًا مَا تَنَاوَلْتُ أَمْ كَسْبًا۔ یہ بلندی ہمیں حاصل ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے، پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔
جس کی جڑیں زمین میں گہری گئی ہوتی ہیں، جو انتہائی مضبوط ہوتا ہے، کسی آندھی سے، کسی طوفان سے، کسی فتنے سے، کسی حالات سے اسے اکھاڑا نہیں جا سکتا، اسے متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں اتنی بلند کہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب العلم، آپ نے سوالیہ انداز میں، جیسے ہم کہتے ہیں بوجھو تو جانے، یہ ایک شاندار طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، تعلیم و تعلم کا۔ آپ نے کہا اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی گرتے نہیں ہیں۔ وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، یہی مسلمان کی مثال ہے۔ حدثونی ما ہی، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ سیدنا ابن عمر راوی ہے اس حدیث کے، فرماتے ہیں فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِ، لوگ جنگل کے، صحرا کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا هِيَ النَّخْلَةُ، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن کبار صحابہ مجلس میں موجود تھے، اس لیے مجھے حیا آئی کہ یہ بڑے بڑے صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش میں کیسے بولوں۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے جو 12 ماسی ہوتا ہے، جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ تو یہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں انتہائی گہری گئی ہوتی ہیں۔ ایمان والا بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان بھی ایسا مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسی بھی آزمائشیں آ جائیں، کتنی پریشانیاں آ جائیں، ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو، ہمارے عقائد میں کوئی کمی نہ آئے۔ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے ایسی محبت، ایسا عشق ہو، کوئی چیز ہمیں 1 انچ بھی ہٹا نہ سکے اس محبت سے، اس عشق سے۔ ابھی تک تو یہ مسائل تھے امت کے کہ لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لباس دینی نہیں ہے، وضابطہ اسلامی نہیں ہے، تہذیب غیروں کی اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے، ذرا سے حالات آئے، لوگ دین ہی چھوڑ دیتے ہیں، عقیدہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے، الحاد کی ایک ہوا چل رہی ہے، لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں، اپنی عصمت کو بھی تار تار کر رہی ہیں، اپنی زندگی بھی برباد کر رہی ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر ہی رہی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جیسے شجر طیبہ ہے، جسے کوئی ہٹا نہ سکے۔ یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ یہ ثابت قدمی کہاں سے آئے گی؟ یہ استحکام کہاں سے آئے گا؟ امام بخاری پہلے کتاب الایمان لے کر کے آئے ہیں، جو کہ تکمیل بخاری کا جلسہ ہے، اس لیے اسی سے ہم سمجھتے ہیں۔ پہلے کتاب الایمان ہے، پھر آگے کتاب العلم ہے۔ تمہیں پتا تو چلے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی بیوٹی کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ جنہیں پتا ہے، جو جانتے ہیں اسلام is the best religion on the surface of the earth، جو جانتے ہیں اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ They are embracing Islam because of its beauty, its beautiful education, its beautiful attributes. On the other hand, there is a dark side. People are losing their faith. لوگ اپنا ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ ایک طرف تو یورپ میں جو علم سے وابستہ لوگ ہیں، جو علم سے محبت رکھتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، جو قرآن کا خود سے مطالعہ کرتے ہیں، وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان، ہماری نسل نو
جو جہالت پسند ہے، وہ دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے انحراف کی وجہ سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری کتاب الایمان لائے ہیں، پھر کتاب العلم لائے ہیں۔ یہ معلومات ہوں گی، ہمیں پتہ چلے گا اسلام ہے کیا، اس کی تعلیمات ہیں کیا، قرآن ہے کیا، تو ہمیں ایسا استحکام عطا ہوگا کہ کوئی ہم سے ہمارا عقیدہ نہیں چھین سکتا، ہمارا ایمان نہیں چھین سکتا۔ پھر کیسے بھی حالات آ جائیں، خواب میں بھی اگر ہم یہ دیکھ لیں گے تو ہماری نیندیں اچاٹ ہو جائیں گی، ہمیں کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، ہمیں سکون نہیں آ سکتا۔ پھر یہ کیفیت ہوگی، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو وہ بھی زیاں نہیں۔ سب سے زیادہ اسلام نے تعلیم کی اہمیت ہمیں بتلائی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم ہر چیز سے پہلے۔ ہاں علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہابی ہوتا ہے، ایک کسبی ہوتا ہے۔ ایمان کے لیے وہابی ہمارے پاس علوم ہے، اللہ نے ہمیں سینس دیا ہے، ہمیں عقل دیا ہے، 5 سینسز ہے اور عقل ہے، اس کی وجہ سے آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں جس کی وجہ سے بندہ سمجھ جاتا ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر شے بتلاتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ وہابی علم عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی کام ہے، اس سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ شکشا سب کا ادھیکار ہے، تعلیم سب کا حق ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اسلام کہتا ہے کہ علم سیکھنا فرض ہے، دنیا کہتی ہے ادھیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی اسے لینا چاہے، اختیار کرنا چاہے، یہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، اسے اختیار ہے۔ نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں سیکھنا چاہتا ہے، وہ جانے، اسے اختیار ہے۔ یہ آپشنل چیز ہے، یہ اختیاری چیز ہے، یہ ادھیکار ہے۔ It's the right of every single man and woman۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ It's not only your right, it's obligatory upon every man and woman۔ یہ ہر ایک پر فرض ہے اور فرض چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے علم سیکھنا، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے فرض ہے۔ اور ہمارے پاس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآنی پیغام پہنچا، جو میسج پہنچا، اس کا پہلا میسج کیا ہے؟ اقرا، ریڈ with the name of your Lord who created everything۔ پروردگار کا نام لے کر کے، اللہ کا نام لے کر کے پڑھیے، اس نے کائنات کی ساری چیزیں پیدا کی۔ He created man from a clot of blood۔ اس نے انسان کو پیدا کیا گوشت لوتڑے سے، خون کے دم بستہ سے۔ تو قرآن سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیتا ہے، بدقسمتی سے ہم سب سے زیادہ تعلیم کے میدان میں پیچھے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ہماری نئی نسل دینی تعلیم سے تو دور رہتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے، اور بلیم کرتے ہیں علماء کو کہ یہ مخالف ہے عصری علوم کے، دنیاوی تعلیم کے۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے جہاں سے پہلی وحی بتلاتی ہے۔ تعلیم کا آغاز رب کے نام سے ہونا چاہیے۔ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہاں سے تعلیم کا آغاز ہوگا، یہاں سے ابتدا ہوگی، پھر بندہ کہیں بھی چلا جائے۔ ہماری طالبات دنیا کی کسی فیلڈ میں چلی جائیں، کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسے فتنے آزمائشیں آ جائیں، پھر وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔
تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا ہے علمی اعتبار سے، علم حاصل کرنا ہے اور اس کا آغاز یہاں سے کرنا ہے، پھر ہمارے ایمان کا، ہمارے عقائد کا تحفظ ہوگا۔ یہ مدارس والے یہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ شہد کی مکھی کا ایک تو گھر وہ ہوتا ہے جو پہاڑوں پر ہوتا ہے، جو بلندی پر ہوتا ہے، جو اونچی جگہ پر ہوتا ہے۔ ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جو گھروں میں وہ لگا لیتی ہے، اپنا چھتا نیچی جگہوں پر، ٹٹیوں پر، چھپروں پر بھی لگا لیا کرتے ہیں، لیکن اسے حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی افادیت کو ثابت کر دیتی ہے، تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کے چھتے کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس سے شہد ملے، ہمارے لیے اس میں شفا ہے، تو ہم اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ ہم اگر دنیا کے سامنے اپنی افادیت ثابت کر دیں گے، اپنی نافعیت ثابت کر دیں گے، ہم اگر دنیا کے لیے بینیفیشیل ہوں گے، دنیا ہماری حفاظت خود کرے گی۔ آج جو ہمیں شکوہ ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ رحمتیں تو سیدنا ابو بکر و عمر پر ہوتی تھی، عثمان و علی پر ہوتی تھی، بلال پر، مصعب پر، عمیر پر، ان پر ہوتی تھی، جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، جو دنیا کے لیے مفید تھے، جو اپنی ذات کے لیے مفید تھے۔ ہم تو بوجھ بنے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے مفید ہوگا، جو کارگر ہوگا، جو فائدہ پہنچائے گا، اسے زمین میں استحکام عطا کر دیا جائے گا، استقرار عطا کر دیا جائے گا، ٹکا دیا جائے گا، اسے غلبہ عطا کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے، کفار مکہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ ان کے بچیاں، ان کی عورتیں تو مسلمان ہو رہے، تو مخالفت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مکہ چھوڑ دینا۔ نکل گئے باہر۔ ایک شخص ابن الدغنہ جو کافر ہے اس وقت، اس نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے شخص کو نہ خود اس بستی سے نکلنا چاہیے، نہ آپ کو نکالا جانا چاہیے۔ کیوں؟ انک تصل الرحم وتحمل الکل وتکسل العریان وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف۔ وہی صفات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ نے شمار کرائی۔ آپ صلہ رحمی کرتے، جو آپ ہاسپٹیبل ٹو یور گیسٹ، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، آپ کی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں، جو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہو، جو لوگوں کے لیے، جو سوسائٹی کے لیے، جو کمیونٹی اور معاشرے کے لیے مفید ہو، اسے یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ آج دنیا ہماری کیوں مخالف ہے؟ ہم پر عرصہ حیات کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کس پستی کا ہم شکار ہیں؟ جب یہ صورتحال رہے گی تو ہم پر یقیناً عرصہ حیات تنگ کیا جائے گا۔ تو ہم اپنی افادیت کو، اپنی نافعیت کو ثابت کریں گے تو وہ گھر، وہ شہد کی مکھی کا گھر، وہ چھتا لوگ حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہماری بھی حفاظت کی جائے گی۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ ہر طرح کے پھلوں سے، اچھے اچھے پھولوں سے رس حاصل کر کے یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اپنے رب کے آسان راستوں پر چلو، رب کے راستوں پر چلنا ہے۔ ہمیں یہ ہدایت ہے، ہمارے پاس جو تعلیمات ہے، ہمیں جو سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے، ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں سنت کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اے تماشا گاہے عالم ہوئے تو کجا بہرے تماشا می رہی۔ ہم اس قابل ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ چلے، دنیا ہمارے نقش قدم پر چلے، اور صحابہ اور صحابیات
اور اسلام کا جو ابتدائی دور ہے، جو سنہرا دور ہے، اس میں دنیا ہماری دستے نگر تھی، ہم گزرتے، ہم فیصلہ کرتے تھے، دنیا ہمارا موڈ دیکھا کرتی تھی کہ اس وقت کیا فیصلہ کریں۔ ہم جہاں گئے لوگوں نے اپنی تہذیبیں بدل لی، اپنی زبانیں بدل لی۔ ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا ہے، ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ ہاں یاد رکھیں، اس راہ میں تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ راستہ جس منزل تک لے جائے گا، جس ڈیسٹینیشن تک لے کر کے جائے گا، اس کا انجام، اس کا رزلٹ انتہائی خوبصورت اور شاندار ہے۔ اس کا انجام جنت ہے، رب کی رضا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار ہے۔ ترسم نرسی بکا بائے عرابی کی راہ کی تو میر ابھی بترکستان رسل۔ ہم غور کر لیں، جائزہ لے لیں، ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، صحابہ کو جس راہ پر، جس سطح پر چھوڑا تھا، کیا ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو عبادات میں وہ ہم اختیار کرتے ہیں، عبادات میں ہم پوچھتے ہیں۔ حج کا مہینہ، حج پہ کوئی جانے والا ہو تو پوچھتا ہے امام صاحب، مولانا صاحب حج کا طریقہ بتلا دیجئے۔ کیا ہم اپنی شادی کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، ہمارے پاس ہر چیز کی تعلیم موجود ہے، ہمیں کہیں لاوارث نہیں چھوڑا گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے مذاقاً کہا، نبیکم یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارے نبی کیسے، یہ تو ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کیسے کرنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، یہ بھی سکھلاتے ہیں۔ وہ جہاں دیدہ تھے، تجربے کار تھے، ہم میں سے کوئی ہوتا بھڑک جاتا، مشتعل ہو جاتا، تم نے کیا بات کہی، لیکن انہوں نے بہت اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے، فخریہ انداز سے کہا، اجل یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہاں ہمارے نبی یہ ساری چیزیں سکھلاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ بھی بتلایا کہ جب ہم قضائے حاجت کریں، استنجا کریں، 3 پتھر استعمال کر لیا کریں، ڈھیلے استعمال کر لیا کریں، پانی استعمال کر لیا کریں، مغرب کی جانب رخ نہ کیا کریں، قبلے کی طرف رخ نہ کیا کریں۔ یہ اسلام کا جس نبی نے ہمیں قضائے حاجت تک کا طریقہ بتلا دیا، سونے کا ادب اور طریقہ کیا ہے، اٹھنے کا ادب اور طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، یقیناً اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتلائے ہیں۔ یہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس، کسی ریلیجن کے پاس، کسی دھرم کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب ہمارے پاس سب سے بہترین چیزیں ہیں، سب سے شاندار تعلیمات ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر لائن میں گائیڈنس ہے، تو ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سلیکٹ کیا۔ جب ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے، پھر یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، پھر ہم بھی لوگوں کے لیے شفا بن جائیں گے، پھر ہم لوگوں کے لیے مفید بن جائیں گے، دنیا ہمیں اپنے سروں کا تاج سمجھے گی۔ یہ ہدایات ہم سب کے لیے، طالبات کے لیے۔ شہد کی مکھی کتنی بھی دور چلی جائے وہ راستہ نہیں بھٹکتی، کیونکہ اسی راستے پر چلتی ہے جو فضائی راستہ اس کا ہوتا ہے۔ ہم بھی اس راستے پر چلیں گے، اور یہ بھی بتلانا مقصد ہے کہ ان ہدایات کے ساتھ عمل کرنا ہے، ان ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، بخاری کی تکمیل ہوئی، آخری جو باب ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، میزان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان قائم کریں گے، ترازو لگائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ ایک میزان ہمیں دی گئی ہے قرآن کی شکل میں، صحیح بخاری کی شکل میں، کہ تمہارے دور میں حالات آئیں گے، فتنے آئیں گے، لوگ نئے نئے طریقے پیش کریں گے، نئی نئی آئیڈیالوجی پیش کریں گے۔ یاد رکھو تمہارے لیے کرائیٹیریا، معیار، پیمانہ، میزان یہ صحیح بخاری ہے، یہ قرآن ہے اور دیگر احادیث کی کتاب ہے۔
جو چیز اس معیار پر کھری اترے گی، جو اس کے مطابق ہوگی اسے قبول کیا جائے گا، جو اس کے مخالف ہوگی اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے کرائیٹیریا ہے، میزان ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو پکارتا ہے، اگر اسے جواب دے دیا جاتا ہے تو برقرار رہتا ہے، ورنہ تو وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے طالبات اور ہم سب، معلومات حاصل کرنا صرف اس کا مطالبہ نہیں، اصل تو عمل ہے۔ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، الاعمال ابلغ من الاقوال۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے متعلق ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت۔ جو عورت 5 وقتہ نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ کا تذکرہ اس لیے نہیں آیا کہ عام طور پہ وہاں اتنے مال ہی نہیں ہوتے، حج استطاعت والے پر ہے، خواتین عام طور پہ استطاعت والی نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا 5 وقتہ نمازیں پڑھیں۔ طالبات سے گزارش ہے، خواتین سے سب سے گزارش ہے کہ فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، فی روایت بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، خواتین آج شوہروں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اشاروں پر ناچتا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس میں بات مکمل کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، باب ہے کفران العشیر و کفر دون کفر۔ آپ نے فرمایا اریت النار فاذا ہی اکثر اہلها النساء، مجھے دوزخ دکھلائی گئی، اس میں اکثر تعداد عورتوں کی تھی، یکفرنا، وہ انکار کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا یکفرنا باللہ، اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، شوہروں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوتا ہے، احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، زندگی بھر احسان کرو، ایک مدت تک ساری فرمائشیں پوری کی جائیں، کبھی کوئی ڈیمانڈ، کوئی فرمائش پوری نہیں ہوئی، کوئی چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، ساری محنت پر پانی پھیر دی، کیا کہتی میں نے تم سے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی، میری تو زندگی تباہ ہو گئی، تم نے دیا ہی کیا ہے، مجھے ملا کیا ہے؟ جب سے تمہارے یہاں آئی ہوں، دو لیتڑے ہیں، دو چیتڑے ہیں، دو ٹھیکرے ہیں، دو برتن ملا ہے، دو بستر ملے ہیں، دو کپڑے ملے، اس کے علاوہ دیا ہی کیا ہے؟ قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین کے لیے زیادہ ضروری یہ کام ہے، فرائض کے اہتمام کے ساتھ خاص طور پہ شوہر کی اطاعت۔ شوہر کے بھی بہت سے حقوق ہیں کہ تمہیں یہ حقوق ادا کرنا ہے اپنی خواتین کے حوالے سے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ fulfill your responsibilities، اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔ عام طور پہ لوگ حق کا مطالبہ کرتے ہیں، بیوی اپنے حق کا مطالبہ کر رہی، شوہر اپنے حق کا مطالبہ کر رہا۔ fulfill your responsibilities you will obtain your rights، اپنی ذمہ داریاں ہم ادا کریں گے، ہمارے حقوق خود بخود مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنائے۔ یہ بچیاں، یہ طالبات جنہوں نے بخاری کی تکمیل کی ہے، جنہوں نے عالمیت کی تکمیل کی ہے، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، دین و دنیا میں سرخ روئی عطا فرمائے، اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔